ایک دکھیاری ماں کی سچی کہانی ہے جس کا بیٹا سعودی عرب میں تھا اور واپس نہیں آ رہا تھا، تو ماں جی پہنچ گئی سعودی عرب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منظور شادی کے 10 سال بعد مزدوری کی غرض سے سعودی عرب آ گیا۔ کہتے ہیں جڑے اتنے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے۔ منظور یہاں بھی ہمارا گھر تھا، سعودی عرب میں بھی آ کے اس نے جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ جو کماتا جوئے میں لگا دیتا۔ ٹوکن پہ نمبر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کوئی لاٹری سسٹم ہوتا ہے، نمبر پہ پیسے لگاتے ہیں، وہ سارے کام کرتا۔ پیچھے گھر میں پیسے نہ بھیجتا۔ بچے جو تھے باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں والی زندگی گزار رہے تھے، گھر میں فاقے پڑنے شروع ہو گئے۔ وہ تو شکر ہے جو منظور کی سالی تھی، وہ اچھے گھر میں بیائی تھی، وہ گاہے و گاہے اپنی بہن کی ہیلپ کرتی رہتی۔ کچھ محلے دار ہیلپ کرتے، کچھ رشتہ دار ہیلپ کرتے، اور زندگی کی ڈور چل رہی تھی ان کی۔ منظور کی جو ماں ہے وہ اپنے بیٹے کی یاد میں روتی رہتی اور لوگوں سے کہتی، منظور کے دوستوں سے کہتی کہ میرے بیٹے کو پیغام پہنچاؤ، ایک بار تو مل جائے، یہ نہ ہو کہ میں منظور کو دیکھے بغیر مر جاؤں۔ پر منظور تک پیغام تو پہنچتا، منظور کے کان تلے جوں نہ رینگتی، وہ نہ پیچھے آیا۔ یہ بات آج سے 20-22 سال پہلے کی ہے، جب ٹیلی فون اتنے زیادہ نہیں تھے۔ جب 8-7 سال ہو گئے منظور پیچھے نہیں آیا، اور نہ لوگوں نے پھر پیسے جمع کیے اور ماں جی کو عمرے بھیج دیا۔ اتنے پیسے نہیں تھے کہ ماں جی کے ساتھ کوئی محرم جاتا، گھر کا بندہ۔ اتنے پیسے جمع ہوئے کہ ماں جی اکیلی جا سکتی تھی، تو قافلے کے ساتھ ماں جی کو عمرے بھیج دیا۔ اب ماں جی کو بتانے والا بتاتے ہیں کہ ماں جی کو اتنا جو شوق تھا مکہ اور مدینہ کا نہیں تھا، جتنا شوق تھا اپنے بیٹے کو دیکھنے کا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اب ماں جی پہنچ گئی مکہ، اور وہاں پہ جب ہوٹل کے رکی ہے تو جو بندے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں، آپ روم میں انتظار کریں ہمارا۔ ماں جی کو صبر نہیں ہو رہا تھا کہ میں جلدی جاؤں، اپنے بیٹے سے ملوں جا کے۔ ماں جی ہوٹل سے اکیلی نکل آئی باہر۔ اب اتنا روڈ پہ رش، ٹریفک ماں جی نے دیکھی نہیں تھی پہلے۔ اب ماں جی جناب وہاں پہ چکرا کے گر گئی، شاید ٹکرا گئی گاڑی سے۔ لوگوں نے اٹھایا، ہسپتال میں پہنچا دیا۔ اب وہ بندہ قافلے والے آئے ہیں، روم میں دیکھتے ہیں ماں جی نہیں ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے ماں جی کا۔ ادھر ماں جی ہسپتال میں دعائی مچا رہی ہیں، شور مچا رہی ہیں، کوئی تو میرے منظور سے ملا دو، میرا بیٹا کدھر ہے، جلدی بلاؤ اس کو۔ اب ڈاکٹر سارے عربی تھے، اب انہوں نے بلایا پاکستانی ڈاکٹر کو، اس سے پوچھا پتہ کرو ماں جی کہاں کی ہیں۔ اس سے پوچھنے کے بعد معلوم پڑا جو علاقہ ہے، اب ڈاکٹر کہتا ہے اسی علاقے کی نرس یہاں پہ ہے۔ اس نرس کو اپروچ کیا، بلایا نرس کو۔ نرس نے پوچھا تو پتہ لگا نرس کے ساتھ والے گاؤں کی ہیں۔ نرس پیغام پہنچاتی ہے اس کے گھر میں پاکستان میں کہ ایسے ایسے ماں جی وہاں پہ ہیں۔ وہ گھر والے پیغام پہنچاتے ہیں اپنے بیٹے کو، اور پیغام جب پہنچتا ہے بیٹا پھر بھی نہیں آیا۔ جوا کھیلنے میں اتنا بزی ہو گیا اور کوئی لوگ بتاتے ہیں کہ شاید کسی جھگڑا ہو گیا تھا اور پولیس کیس بن گیا اس کا، وہ جیل میں پہنچ گیا۔ ماں جی کیسے ملنے آتا؟ نہیں آ سکا۔ آخر لوگ پہنچے دوبارہ ماں جی تک، ماں جی نے عمرہ ادا کیا، بغیر بیٹے کو ملے واپس آ گئی۔ ماں جی گلیوں میں بیٹھ کے روتی رہتی، کاش میرے بیٹے سے ملا دو، کوئی بندہ میرے بیٹے سے ملا دو۔ بڑے لوگوں نے ترلے کیے، کوئی مسئلہ ہے بتا، چلو اقامہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ٹھیک ہے، لوگ ہیلپ کرنے والے تھے، پر اس کا دل بدل گیا، عجیب سا ہو گیا، سائیکو سا ہو گیا، پیچھے نہ آیا۔ ماں جی روتی رہتی، آنکھیں بھی ان کی جو تھیں اندھی ہو گئی، اور ماں جی آخر دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو پیغام پہنچایا منظور کو، وہ پھر بھی نہیں آیا۔ اب جن بچوں کو چھوڑ کے گیا تھا، کوئی 9 سال کا، کوئی 8 سال کا، کوئی 7 سال کا، کوئی 3 سال کا، وہ بچے جوان ہو گئے۔ اس کی بڑی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا، اس کو بتایا، پیغام پہنچایا کہ تیری بیٹی کی شادی ہے اس تاریخ کو، آ سکتا تو آ جا۔ منظور نہیں آیا، نہ 1 روپیہ بھیجتا اور نہ آتا پیچھے۔ بیٹا جوان ہوا، کچھ کام شروع کیا، کام میں کامیاب ہوا، اس کی بھی شادی کر دی، وہ منظور پھر نہیں آیا۔ اب اس کی جو بیوی تھی اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا ایک بار تیرے باپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ آخر بیٹے کے پاس اتنے پیسے ہو گئے، دونوں نے ٹکٹ لی سعودی عرب کی اور یہاں پہنچ گئے۔ ایڈریس پتہ کرایا اور پہنچ گئے اپنے شوہر کے گھر پہ۔ گھر کیا تھا، دبڑا بنا رکھا تھا۔ وہاں دیکھا سیٹوں کی سمیل اور گندی بدبو۔ وہاں پہ جا کے میاں بیوی تو میں تکرار ہوتی ہے، بیوی ترلے کرتی ہے، پاؤں پڑتی ہے، لوگ کہتے ہیں چلا جا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کا جو اقامہ ختم تھا، لوگوں نے کیسے بھی کر کے پولیس سے نکال کے اس کو پاکستان بھیج دیا۔ یہاں پہ آ گیا، یہاں بھی آ کے اس نے وہ کام تو بندوں والے کام کوئی نہ کیے۔
اور وہاں پہ آ کے اس نے نا چھت کے اوپر بڑا سا چھجا بنا کے کبوتر رکھ لیے، اولاد جوان ہو گئی، اولاد کمانے لگ پڑی، اور باپ اولاد کی کمائی پہ یاشی کرنے لگ پڑا۔ محلے والے تنگ آ گئے، یہ کیا ہر وقت چھت پہ چڑھا رہتا ہے، اتنا بڑا چھجا لگایا ہے، آوارہ لوگ چھت پہ آتے ہیں، ہمارے محلے میں یہ بہن بیٹی والا گھر ہے، پر اس کو بہت پیغام پہنچاتے، پر منظور جو تھا نا سنتا کسی کے نہ۔ اللہ کی کرنی تھی، اللہ نے ڈھیل دے رکھی تھی۔ آخر ہوا کیا، ایک دن وہ کبوتر جو رکھے ہوئے تھے نا، اس کو دیکھتے ہوئے اوپر دھیان تھا اس کا، دیکھتے دیکھتے آگے بڑھا، آگے چھت ختم ہو گئی، دھڑم دن کے 3 منزلہ گھر سے نیچے گرا اور پاش ہو گیا، غرور بھی پاش ہو گیا اور منظور بھی پاش ہو گیا۔ اتنی سی دنیا کی کہانی ہے، اور اس کو پتہ نہیں دنیا میں تو لوگوں نے دھدکارا ہی ہے، آخرت میں کیا حال ہوگا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، بالکل سچا واقعہ۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ وہ کیسا بدبخت بیٹا تھا، کیسا نافرمان بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی ماں کو ایسی اولاد نہ دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔